بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ ابو لؤلؤ فیروز جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور یہ مجوسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا جو ایران اور فارس کا ایک مذہب تھا۔ اس کے پاس بہت سے ہنر تھے، جیسے کہ کارپینٹری، لوہار کے کام کے علاوہ یہ چکیاں بنانے کا بھی ماہر تھا۔ حضرت مغیرہ نے اسے کام کے لیے آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ اپنا کام کر کے ایک طے شدہ رقم یہ حضرت مغیرہ کو دے دیتا تھا۔ روزانہ کے مطابق حضرت عمر امیر المومنین کی حیثیت سے مسلمانوں کی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اجالا نہیں ہوا تھا، اس وقت نماز فجر اندھیرے میں ہی ہوتی تھی۔ اچانک ابو لؤلؤ فیروز صفوں سے آگے بڑھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خنجر سے وار کیا۔ جب صحابہ اسے پکڑنے لگے تو جو آیا راستے میں اس نے سب پر حملہ کیا۔ کئی صحابہ زخمی ہوئے اور جب وہ پکڑا گیا تو خودکشی کر لیا تاکہ اس سازش کے پیچھے کون ہے پتہ نہ لگ سکے۔ لیکن جس حساب سے ایران میں صفوی حکومت قائم ہونے کے بعد اس مجوسی کی مزار بنائی گئی، معلوم یہی ہوتا ہے کسی ایرانی مجوسی نے عمر رضی اللہ عنہ سے انتقام لیا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی ایران فارس کو فتح کیا تھا۔ حضرت عمر زخمی ہونے کے ایک ہفتے بعد تک زندہ رہے۔ اس دوران بڑی آزمائش سے گزرے۔ ظالم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں خنجر مارا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو جو کچھ کھلایا پلایا جاتا سب زخم کے راستے باہر نکل جاتا۔ اس حال میں آپ بے ہوش ہو جاتے اور ہوش آنے پر نماز کی آواز سنتے تو نماز پڑھنے لگتے، یہ کہتے ہوئے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک محرم کو آپ اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ آپ کے جنازے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ سے میں اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے اعمال بھی عمر جیسے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اعمال کو بہت ہی بلند سمجھتے تھے۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف عمر رضی اللہ عنہ کی عدل پیروی کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں لکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے عجیب دعا کی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کے ذریعے اللہ عزت دے، تو اللہ نے عمر عطا کیا۔ اسلام سے پہلے بھی حضرت عمر کا شمار مکہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا۔ آپ اسلام سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے، اور ایک دن تو آپ ننگی تلوار لے کر حملہ کرنے نکلے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود قرآن سنا تو فوراً قرآن ان کے دل میں اتر گیا، اور اسی وقت وہ اسلام کی طرف نرم ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جس طرح حضرت عمر پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے، اب اسلام لانے کے بعد کفر کے شدید مخالف ہو گئے، اسی طرح یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور ان کی مختصر سی سیرت۔